أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 29 اکتوبر 2025 بروز بدھ نم ازمی ادبی منچ کے زیر اہتمام پریم نواس آفس کے پاس ایک شاندار انٹرنیشنل مشاعرہ و تقریب کا ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر نم ازمی ایوارڈ معروف علمی و ادبی شخصیت ڈاکٹر نعیم انیس کو ان کی گراں قدر ادبی و علمی خدمات کے اعتراف میں پیش کیا گیا. یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل رہا. پہلا حصہ تقریب ایوارڈ پر مرکوز تھا، جس کی صدارت معروف عالم دین و شاعر مولانا مرشد عالم ندوی صاحب نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض نوجوان شاعر احمد معراج نے بحسن و خوبی انجام دی. تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر محترم وسیم الرحمان، جنرل سیکریٹری توسیہ تلجیہ سٹیزن فرم، ڈاکٹر امتیاز احمد علمی، ڈاکٹر جاوید اختر، مولانا محمد مشتاق، نثار ندوی، جاوید اقبال، محمد صابر، عرفان علی، شیخ شاکر، بخشش محمد، احسان، عارف ہاشمی، عظیم بالاشوری جیسے معزز مہمان موجود تھے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جو عظیم بالاشوری نے کی. اس کے بعد وامق صدیقی کی نعت پاک محمد نور صاحب نے خوش الحانی سے پیش کی اور نم ازمی صاحب کی غزل مشکور عالم صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں سنائی. بعد ازاں مختلف مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جن کی علمی و فکری گفتگو سے سامعین خوب محفوظ ہوئے. پروگرام کے دوران ارشاد مظہری کی دینی کی معلومات پر بنی کتاب سوالات و جوابات کا اجرا قطر سے تشریف لائے معروف اسلامی اسکالر مولانا مشتاق نثار احمد ندوی کے دست مبارک سے انجام پایا. پہلے حصے کے اختتام پر مختصر سا عشائیہ کا وقفہ رکھا گیا، جس کے بعد دوسرا دور یعنی مشاعرہ شروع ہوا. اس مشاعرے کی صدارت معتبر شاعر و صحافی محترم عنبر شمیم نے کی اور نظامت ایک بار پھر نوجوان شاعر احمد معراج صاحب نے انجام دی. مشاعرے میں مقامی اور بیرونی شعراء کے ساتھ ساتھ اٹلی سے تشریف لائے مہمان شاعر راہی اطالوی نے بھی شرکت کی. شعراء کرام میں عنبر شمیم، عنبر صدیقی، اکرام ارز، مرشد عالم ندوی، فیروز مرزا، آتش رضا، نصیف فائق، سراج الدین نیئر، ارشاد مظہری، عمران راقم، احمد معراج، مرشد پر برن پوری، مدثر حسین، بلال صابر، راہی اطالوی، وجادان، مصطفیٰ عظیم بالاشوری، اظہر الدین اظہر اور شہنواز عادل نے اپنے عمدہ کلام سے محفل کو رنگین کر دیا. اس خوبصورت پروگرام کی کامیابی میں نم ازمی ادبی منچ کے تمام ارکان کا اہم کردار رہا، جبکہ آفتاب حسین عرف گڈو نے انتظامات میں بہترین کوآرڈینیشن کیا. سامعین کی موجودگی آخر تک برقرار رہی اور یوں ادبی و ثقافتی شام یادگار لمحوں میں تبدیل ہو گیا. شکریہ. میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعہ. ایوارڈ تو بہت ملے ہیں، لیکن یہ ایوارڈ مختلف اس لیے ہے کہ یہاں سارے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے اور جو ہماری نئی نسل کے شعراء یہاں جو موجود تھے ان سے جو کلام سنا تو یہ امید اور مضبوط ہو گئی کہ مغربی بنگال میں اردو شاعری کا مستقبل محفوظ ہے. یہی ہمارا مستقبل ہے. اور جس طریقے سے ان نئے بچوں نے اپنا کلام پیش کیا، اس میں جو زبان کا بیان تھا اور جو سادگی تھی اور جو نئے الفاظ اور نئے تلمیحات جو استعمال کر رہے تھے وہ بہت غضب کے تھے. لیکن نم ازمی ادبی منچ جو ہے ان کے تمام جو اراکین ہیں انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی اور یہ تقریباً 1 ماہ پہلے سے یہ رابطے میں تھے اور مسلسل اطلاع دے رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف جونیئر ہی شاعر ہیں یا نوجوان شاعر ہیں، بعض ایسے سینئر شاعر ہیں جنہیں ہم سننا چاہتے تھے بہت زمانے کے بعد. عنبر شمیم بھائی سے تقریباً 20-25 سال کے بعد ان کا کلام سننے کا موقع ملا، تو میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. اکرام اظہر صاحب ہیں، کہاں چلے گئے اکرام اظہر صاحب؟ اور لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکرام اظہر صاحب کا ذکر بنگال کے شعری منظر نامے پہ اس انداز سے نہیں ہوتا جیسے میں خود نہیں ان سے واقف تھا. ان کا جو شعری مجموعہ جو ہے، میں نے وہاں اردو اکیڈمی کے پروگرام میں کہا تھا کہ بدن کی جمالیات کو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا اپنی شاعری میں، بنگال کے شعراء کے یہاں کم کم یہ انداز ملتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ جونیئر اور سینئر شاعروں کا ایک حسین ملاپ تھا، سنگم تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے شاعر دوسری ریاستوں کے جتنے بڑے نام ہیں ان سے کم نہیں ہیں، ان سے 2 قدم آگے ہی ہیں. یہ علاقہ یعنی اردو والوں کا علاقہ شروع سے رہا ہے. میں پہلی بار اس علاقے میں 1987 میں آیا تھا جب BA فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. عاطف احمد صدیقی جو بھی بہت مشہور لائر ہیں وہ ہمارے کلاس میٹ تھے. تو اس زمانے سے یہاں اردو میڈیم اسکول ہیں
اور اردو کے شاعر ادیب ہیں یہاں پہ, اور ہمیشہ سے یہاں ادب کی محفلیں سجی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ کہ جو غیر اردو داں طبقہ ہے انہیں بھی ہمیں جوڑنا چاہیے اپنے ادبی پروگراموں میں, تاکہ وہ بھی اردو کی مٹھاس سے واقف ہوں. نہیں اردو نہیں پڑھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے, اردو پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اردو اخبار نہیں خرید رہے, اردو کتابیں نہیں خرید رہے ہیں. اور میں تو ان کو مبارکباد دوں گا ہمارے ارشاد مزید صاحب کو کہ انہوں نے جو کتاب جب میں نے دیکھی ان کے آفس میں تو میں چونک گیا کہ ایسے کتاب, اس طرح کی کتاب کی سخت ضرورت ہے. ہمارے وہ بچے جو انگریزی میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہمارے اسلاف کون تھے, ہمارے جو یعنی علماء دین کون تھے, ہمارے جتنے بھی پرانے لوگ جو ہیں جنہوں نے خدمت انجام دی ہیں ان کے بارے میں ہم واقف نہیں. یہاں تک کہ ہم اپنے جو ہمارے مذہبی رہنما جو رہے ہیں, خلفائے راشدین رہیں, یا اگر آپ حضور کے زمانہ دیکھیے, اس کے بعد کا زمانہ دیکھیے, ہمارے بچے واقف نہیں ہیں. اگر آپ کے بچوں آج کے بچوں سے پوچھے گا کہ کون تھا, محمد کون تھے, اس میں فضا کون تھی, یہ ہم نہیں بتا سکیں گے. تو اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اور یہ ایسی کتاب آنے کے بعد کم سے کم بچوں کو یہ معلوم ہوگا وہ واقعات کربلا, شہدائے کربلا اور خلفائے راشدین اور جتنے بھی ہمارے صحابہ حضرات ہیں سب کے سلسلے سے ان کو واقفیت ہوگی. اس طرح کی کتاب اور بھی آنی چاہیے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کام کیجئے, آپ نے یہ کام کیا تو بنگال کے ادبی منظر نامے کو سوال و جواب کی روشنی میں پیش کیجئے, تاکہ کیونکہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوتا ہے, ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم لوگ ذکر شہادت کے موقع پہ جو ہے واقعات کربلا پر کوئز کا پروگرام کروائیں گے, اور جلسہ سیرت النبی کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سوال جواب کا پروگرام کیا کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ بات صرف انگلش میڈیم کی نہیں ہے, اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے بھی جو ہیں وہ ہمارے اس طرح کے جو ہمارے جو مذہبی ہیرو جنہیں ہم کہیں گے, جو جن پر ہمیں فخر, جن پر ناز ہے, ان کے بارے میں ہماری واقفیت ہمارے بچوں کی کم ہے. اس لیے اس طرح کی کتاب کا منظر عام پہ آنا ایک بہت اچھی بات ہے, اور ہم امید کریں گے کہ وہ اس طرح کے کام آگے بھی انجام دیں. صاحب ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں, ان کے دکھائے ہوئے راستوں پہ چل کر ہم لوگ جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کچھ پروگرام ہم لوگ لیں گے. نم اعظمی ادبی منچ شکر گزار ہے ان کا کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور نم اعظمی ایوارڈ کو عزت بخشی یہاں تشریف لا کر. آپ کی پوری ٹیم جو ہے اس کی تیاری کری تھی, اور یہاں پہ کتنے شاعر آئے تھے, اور یہاں پہ کون لوگ آئے ہوئے تھے؟ یہاں صرف شاعر نہیں, بہت سارے پروفیسر, ڈاکٹرز حضرات آئے, اسکالرز, اسلامک اسکالرز آئے. ابھی ایک ہمارے دوست گئے, وہ قطر میں 30 سال سے جو ہے ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں, ان کی بھی تشریف آوری ہوئی تھی. یہاں ہمارے سب بھائی دوست, عرفان بھائی, جاوید بھائی, آفتاب بھائی, عمر بھائی, نیر بھائی, جتنے لوگ ہیں ہمارے سبوں کی محنت شامل رہی ہے اس میں. آج آپ کے کتاب کا ایک اجرا بھی ہوا, تو اس کتاب میں لکھنے میں آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس کو اردو, ہندی اور انگلش میں بھی لکھا جائے؟ وہ میرے ایک دوست ہیں اشتیاق صاحب, ان کے بچے کے لیے جو ہے کوئز کانٹیسٹ میں وہ حصہ لے رہے تھے, تو انہوں نے وہ ایک پیپر لا کر مجھ کو دیا اور کہا کہ ارشاد بھائی اس کو رومن میں جو ہے ٹرانسلیٹ کر دیجئے. تو جب میں نے 125 سوالات رومن میں ٹرانسلیٹ کیے تو ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو یکجا کر لیا جائے, ایسے ویسٹ کرنے سے تو بہتر ہے. تو جب رومن کی باری آئی تو میں نے کہا کہ اس میں ہندی بھی شامل کر لی جائے. تو اردو, ہندی اور رومن ملا کے جو ہے 125 سوالوں پہ مشتمل وہ کتاب ہے, اور تقریباً 2500 کتابیں شائع ہوئی ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ صوبے سے باہر بھی وہ کتاب جائے اور بچے اس کو پڑھ کے فیضیاب ہو سکیں. کیا اس کتاب کا کوئی قیمت بھی ہے؟ نہیں, اس کتاب حاصل کیسے کیا جائے؟ بس رابطے میں رہ کر, اور میں کوشش کروں گا جہاں تک وہ کتاب پہنچ سکے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, بس وہ برائے سال ثواب سمجھ لیجئے, یا بس ادبی خدمات کا صدقہ ہے وہ. اردو من سے دیکھیے, اردو زبان جو ہے, اردو زبان محبت کی زبان ہے, اور جیسا کہ ہمیشہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمانوں کی زبان ہو گئی, اب مسلمانوں کی زبان ہو گئی, ایسا نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ, میں خود جانتا ہوں جنہیں, جو لوگ نان مسلم ہوتے ہوئے بھی اردو سے محبت کرتے ہیں. اور یہ علاقہ شروع سے بہت زرخیز رہا ہے, توسیہ کا یہ علاقہ ابتدائی دور سے بہت زرخیز رہا ہے. اچھے شعراء ادیب یہاں پیدا ہوئے ہیں, اس مٹی نے پیدا کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ زبان مرنے والی نہیں ہے. صرف ایک شعر میں ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وقت کے حوالے سے, کرن سی تیز ہے ارشاد رفتار حیات نو, کرن سی تیز ہے ارشاد رفتار حیات نو, گھڑی کی سوئی سے آگے نکل پاؤ تو اچھا ہے. بہت شکریہ.
زمینوں کا سفر ایک پل میں سبابہ نام کے پردے کو ہٹایا جائے. ممکن ہے زمینوں کا سفر ایک پل میں سبابہ نام کے پردے کو ہٹایا جائے. اور ایک شعر کے ایک نقطے میں سمٹ آئے گی ساری دنیا. ایک نقطے میں سمٹ آئے گی ساری دنیا اگر سلیقے سے تیرا نقش بنایا جائے.